الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ احناف کے نزدیک جو قربانی ہے وہ صاحب استطاعت شخص پر، مالدار شخص کے اوپر قربانی کرنا یہ واجب ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب قربانی کرنا استطاعت والے شخص کے اوپر واجب ہے، اور اس کے لیے جو فقہاء ہیں انہیں کچھ شرطیں بیان کی ہیں کہ اگر کسی کے اندر وہ شرائط پائی جاتی ہیں تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شرط نہ پائی جائے تو قربانی کیا ہے وہ واجب نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط جو فقہاء نے بیان کی کہ مسلمان ہونا، کہ جو کافر ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، مسلمان ہونا یہ پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہوگا تو ہی قربانی واجب ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ بیان کی ہے کہ اقامت ہونا، یعنی وہ مقیم ہو۔ مسافر کے اوپر جو قربانی ہے وہ واجب نہیں ہے، لیکن مسافر اگر قربانی کرے نفل کے طور پر تو اس کو قربانی کرنے پر ثواب ضرور ملے گا۔ تو اقامت یہ ضروری ہے، مقیم ہونا قربانی کے لیے یہ شرط ہے۔ اگر مسافر ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آزاد ہونا، کہ جو غلام ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر مرد ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ مرد و عورت دونوں کے اوپر قربانی واجب ہوگی اگر ان کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جو نابالغ ہے، بالغ ہونا ضروری ہے قربانی واجب ہونے کے لیے۔ جو نابالغ ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، نہ اس کے اوپر واجب ہے اور نہ ہی اس کے والد کے اوپر واجب ہے اس کی طرف سے، کہ نہ ہی اس کے باپ کے اوپر اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوگا، بلکہ وہ اسی وقت اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی جب وہ بالغ ہوگا۔ اور اسی طرح مالدار ہونا، اب مالدار ہونے کے لیے جو شریعت اسلامیہ نے نصاب بیان کیا ہے کہ کتنا نصاب ہوگا، کتنا مال موجود ہوگا تو قربانی واجب ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو شخص 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہو یا 7.5 تولہ سونا موجود ہو تو ایسے بندے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، چاندی 52.5 تولے نہیں ہے، لیکن کچھ سامان ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح رہنے کا گھر ہوتا ہے، اور اسی طرح خانہ داری کا سامان ہوتا ہے، جو سواری ہوتی ہے، اور اسی طرح جو کپڑے وغیرہ ہیں یا جوتا ہے پہننے کے لیے، تو یہ کیا ہے، یہ حاجت اصلیہ میں آتے ہیں۔ اور حاجت غیر اصلیہ وہ ہوتی ہیں کہ جس طرح کے گھر کے اندر ڈیکوریشن کا سامان ہوتا ہے، اور اسی طرح اضافی کپڑے یا اضافی جوتے، یا تفریح کے لیے جو گھر میں ٹی وی LED وغیرہ لگائی جاتی ہے، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہوتی بلکہ یہ غیر حاجت اصلیہ میں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اگر 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، 7.5 تولے سونا نہیں ہے، تو اگر حاجت اصلیہ سے ہٹ کر اتنا سامان موجود ہے کہ اس کی جو مالیت ہے وہ 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو ایسے بندے کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں ہے یا 7.5 تولے سونا نہیں ہے، اس کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے اور کچھ حاجت اصلیہ سے ہٹ کے سامان ہے، یعنی حاجت غیر اصلیہ والا، تو اب ان کو ملایا جائے گا۔ اگر ان کو ملا کے اس کی جو مالیت ہے 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو ایسے بندے کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کچھ چاندی ہے اور کچھ اس کے پاس نقدی موجود ہے، ان کو ملا کے دیکھا جائے گا، اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے نصاب تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، ان کو ملا کے دیکھا جائے گا، اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ یعنی ان چیزوں کو ملا کے دیکھا جائے گا، اگر ان کی جو مالیت ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو ایسے بندے کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ جو میں نے شرائط بیان کی ہیں تو ان شرائط کا وقت کے اندر پایا جانا ضروری ہے، کہ اگر یہ شرائط وقت کے اندر پائی جائیں گی تو ہی قربانی واجب ہوگی۔ مثلا جو قربانی کا وقت ہے وہ ہے 10ویں ذی الحجہ کی طلوع صبح صادق سے لے کر جو 12ویں ذی الحجہ ہے اس کے غروب آفتاب تک، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، یہ کیا ہے، یہ قربانی کا وقت ہے۔
تو اس وقت کے اندر اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو ہی قربانی واجب ہوگی، اگر یہ شرائط اس وقت کے اندر نہ پائی جائیں تو ایسے بندے کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی۔